ایک متشابہات اور ایک حروف مقطعات. ٹھیک ہے. دیکھو متشابہات جو ہے نا وہ دو قسم پر ہیں. کتنی قسم پر ہیں؟ دو قسم پر ہے. ٹھیک ہے. میں عربی کے الفاظ استعمال نہیں کرتا ڈائریکٹلی، میں اردو میں وہ اس طرح اس کی وہ کرتا ہوں، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہو رہی ہے ریکارڈنگ ہے. تو دیکھو دو قسم پر تھے متشابہات کی. دو قسمیں ہیں. ایک وہ متشابہات ہیں جس کا معنی وغیرہ وہ کچھ بھی معلوم نہ ہو، صرف اللہ جو ہے اس کا معنی جانتا ہو، جس طرح الف لام میم، حامیم، نون، یاسین، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا، جو حروف مقطعات ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس کا معنی اور مفہوم سوائے اللہ کے کسی کو وہ پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی. نمبر دو وہ متشابہات ہیں کہ جس کا لغوی معنی تو معلوم ہو لیکن اس کی کیفیت جو ہے نا وہ کیا ہو کہ وہ کس طرح ہے وغیرہ وہ معلوم نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس کی کیفیت ہو، لغوی معنی تو وہ معلوم ہو لیکن اس کی کیفیت جو ہے نا وہ مجہول ہو، وہ معلوم نہ ہو. یہ دوسری قسم کے متشابہات ہیں. پہلے میں جیسے میں نے بتا دیا الف لام میم والی، اور دوسری میں جیسے اللہ کے لیے ید کا استعمال، وجہ چہرے کا استعمال، ساکھ پنڈلی کا استعمال، عین آنکھ کا استعمال، ید ہاتھ کا استعمال وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو متشابہات ہیں نا یہ وہ دوسری قسم ہے جس کا لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے. یا مثال کے طور پر اس دوسری قسم میں وہ بھی جیسے استواء علی العرش، جس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، مستوی ہے، قائم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس پر جو ہے نا کسی نے امام مالک سے پوچھا بھی تھا کہ استواء علی العرش کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، برابر ہے. تو انہوں نے کہا کہ الاستواء، یہ جو استواء علی العرش ہے نا یہ تو ہے، اس پر تو ہمارا یہ تو ثابت ہے، مطلب ہے، لیکن اس کا کیا ہے، اس کی جو کیفیت ہے نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش پر، یہ مجہول ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن والایمان بہ واجب، ایمان اس پر کیا ہے، وہ واجب ہے کہ ہمارے اس پر ایمان ہے کہ استواء علی العرش اللہ کے لیے یہ ہے، موجود، ثابت ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ کیا بدعت ہے، یعنی گمراہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو قسم کے حروف متشابہات ہو گئی. ایک تو وہ متشابہ ہے جو من جہت اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے کیا ہو وہ متشابہ ہو. اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا کیا ہو، جس کا لغوی معنی تو معلوم ہو لیکن معنی مراد اور کیفیت جو ہے نا وہ کیا ہو، وہ معلوم ہو، وہ نہ ہو، وہ جو بھی میں نے بتا دیا. اچھا، ایک تعویل ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے، دوسری تفویض ہوتی ہے نا. تعویل اور تفویض میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھو تعویل اور تفویض میں فرق یہ ہے، جس طرح تفویض کا معنی یہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر میں خلاصہ بتا دوں کہ جو متشابہ الفاظ ہیں اس کا لغوی معنی، اس پر ایمان رکھنا اور اس کو ثابت ماننا کہ ہاں یہ بالکل یہ اللہ کے لیے یہ کیا ہے، یہ ثابت ہے، اور اس کی وجود ہونے کا عقیدہ وہ یا ایمان جو ہے نا وہ نظریہ وہ رکھا جائے. جیسے مثال ید، ساک، عین، وجہ وغیرہ جو ابھی میں نے بتا دیا. تو اس کو اسی معنی میں کیا مراد لینا، اس کو کیا کہ اتنا اس پر عقیدہ رکھنا کہ ہاں یہ چیز ثابت ہے اور اس کا ثبوت ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں پتہ نہ ہو، تو یہ کیا ہوگا، یہ اس کو ہم تفویض کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ اتنی سی بات ہے کہ اس کو ہم مان لیں بس کہ یہ جو ہے نا یہ ثابت ہے، ہاں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ایک ہوتا ہے تعویل، کہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے مان لیا جائے لیکن اسی طرح نہ مانا جائے جس طرح وہ لغوی معنی ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت کو بھی ثابت کرے، وجہ کو بھی ثابت کرے، اس طرح ساکھ کو بھی ثابت کرے، عین آنکھ کو بھی ثابت کرے، بلکہ ہم اس میں تعویل کر لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، تعویل. جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جس طرح ید اللہ علی الجماع والی مثال تھی کہ یہاں ید سے مراد کیا ہے، اللہ کی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قوت جو ہے نا وہ مراد ہے. تو تعویل میں کیا ہوتا ہے، جو غیر متبادر ذہن والا معنی ہوتا ہے اور اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں. تو یہ ایک تعویل ہوا، ایک تفویض ہوا، اور دوسرا حروف متشابہات دو قسم کی مقطعات، پہلے والا جو میں نے بتایا الف لام میم والی، اور دوسری جیسے ید، صاد، عین وغیرہ یہ ہم نے. تو یہ جو تھے نا وہ بنیادی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو ہو گیا. اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی تھی، وہ میرے ذہن سے کون سی بات تھی وہ جو میں نے بتا دیا تھا؟
کچھ اور تھا؟ آپ مجھے صرف ذرا اشارتاً مجھے بتا دیں تو میں بتا دوں گا۔ بہرحال یہ وہ چیزیں، ہاں ہاں محکم، ہاں جی محکم کا مطلب یہ ہے نا کہ دیکھو ہم نے تو ہاں جس میں کوئی ہاں یہ سوال ہے کہ محکم کی تعریف تو ہم نے یہ کی تھی کہ وہ کیا ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور وہ بالکل واضح ہو، اس میں کسی چیز کی لیے وہ جس طرح مثال کے طور پر اللہ خالق کل شین یا ان اللہ علی کل شین قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یا مثال اب یہ محکم ہے تو کیا یہ جو حروف اس کا تو معنی بھی واضح ہے، سارا کچھ ہے محکم ہے، تو کیا جو حروف مقطعات یہ محکم میں سے آتے ہیں یا نہیں ہے؟ تو دیکھو اس اعتبار اس تعریف کی روح سے تو مطلب محکم اسے کہا جاتا ہے جس کا معنی بالکل واضح ہو اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، تو وہ محکم ہے۔ لہذا یہ حروف مقطعات پھر محکم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی محکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ حروف مقطعات کی ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی اس چیز کا انکار کرتا ہے نا تو یہ وہ تو پہنندہ کہ کافر ہو جائے گا۔ تو قرآن کل فی الکل یعنی من قرآن مجید جو پورا کا پورا قرآن مجید ہے نا، جس میں متشابہات بھی ہے، جس میں حروف مقطعات بھی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ پورا کا پورا قرآن محکم ہے۔ پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ محکم ہے۔ اس لیے کہ محکم پر بھی ہمارا سوری حروف مقطعات پر اور متشابہات پر بھی، حروف متشابہات اور حروف حروف مقطعات اور جی ہاں یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن پورا کا پورا کیا ہے؟ یہ محکم ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے جس طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جو حروف مقطعات الف لام میم یا ید وجہ وغیرہ، اس پر بھی ہمارا ایمان محکم جیسا ہے نا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم اس میں کوئی شک و شبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اس کا معنی اللہ کے ہاں مراد ہوگا وہیں پر ہمارا ایمان ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہو، وہ کہتے ہیں یار کہ آپ نے کیا لینا ہے، آپ کے لیے میں کیا چیز پسند کروں، تو وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے پسند کیا نا بس اسی کو میں بھی پسند کروں گا، جو بھی آپ میرے لیے پسند کرو گے مجھے وہی چیز کیا ہے؟ یہ پسند ہے۔ یعنی اس کو اس بندے پر اتنا یقین اور اعتبار ہوتا ہے کہ وہ ان کو پیسے بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بازار سے میرے لیے وہ چیز، وہ کہتے ہیں یار آپ میرے ساتھ چلے جاؤ نا تاکہ آپ خود، وہ کہتے ہیں مجھے کیا جانا ہے اور میں کیا دیکھوں گا، جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے لے لیا وہ میرے لیے ہے اور مجھے قبول ہوگا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ پر تو ہمارا ایمان ہے نا، لہذا چاہے حروف مقطعات ہو، متشابہات ہو، کوئی بھی ہو، وہ محکم میں آ جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی جو بھی معنی مراد ہوگا اس پر ہمارا کیا ہوگا؟ یقین ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟